بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حسن بے مثال کے پیکر منقول ہے کہ ایک بار کچھ غیر مسلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی، اے ابو الحسن، اپنے چچا کے بیٹے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی بالکل پست قد، بلکہ درمیانے قد سے کچھ بلند تھے۔ رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی کی آمیزش بھی تھی۔ مبارک زلفیں بہت زیادہ گنگریالی نہ تھیں بلکہ کچھ خمدار تھیں جو کانوں تک ہوا کرتیں۔ کشادہ پیشانی، سرمگے آنکھیں، چمکدار دانت، بلند بینی، گردن خوب شفاف جیسے چاندی کی صراحی۔ جب چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ فرماتے۔ جب قیام فرماتے تو لوگوں سے بلند معلوم ہوتے اور جب بیٹھتے تب بھی سب میں نمایاں ہوتے۔ جب کلام فرماتے تو لوگوں پر خاموشی چھا جاتی۔ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر گریہ طاری فرما دیتے۔ لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم و مہربان، یتیموں کے لیے شفیق باپ کی مانند، بیواؤں کے لیے کریم و نرم دل، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی اور روشن چہرے والے تھے۔ عبا یعنی جبہ زیب تن فرماتے، جو کی روٹی تناول فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ چارپائی ککر کی لکڑی کی تھی جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو عمامے تھے، ایک کا نام صحاب جبکہ دوسرے کو عقاب کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو خود باندھتے اور اسے چارہ ڈال دیا کرتے، کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے اور جوتے کی اصلاح بھی خود ہی فرما لیا کرتے تھے۔ مکمل حلیہ مبارکہ بیان فرمانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہیں دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل کیا دیکھتے، خدا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مثل بنایا ہی نہیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، جس طرح نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال سیرت میں کوئی ثانی نہیں، اسی طرح تمام اولین و آخرین میں آپ کے حسن و جمال جیسا بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات حسن و جمال کا وہ عظیم پیکر ہے کہ جس کے دیدار سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، تاریک دل جگمگانے لگتے ہیں، افسردہ دل چین و سکون پاتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال
ایسا بے مثال ہے کہ ہر صحابی رسول کی یہ خواہش و تمنا ہوتی کہ ہر وقت پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی زیارت سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان حسن و جمال کے پیکر محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار پر بہار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو راحت پہنچاتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، یعنی جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک شخص جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح دیدار کرتا کہ پلک تک نہ جھپکاتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دیکھنے کا سبب کیا ہے؟ عرض کی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی کتنے شیدائی تھے کہ ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے نورانی جلووں میں گم رہتے اور آپ کے نور والے چہرے کی تجلیات سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام عشق رسول میں ایسے خود رفتہ ہوتے کہ کچھ چاند سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ کا رخ زیبا چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہوتا، کوئی سورج سے تشبیہ دیتا۔ الغرض ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم نے بھی جب حسن و جمال مصطفیٰ کی برکتیں لینے کے لیے اپنا دامن پھیلایا تو الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جامع جان تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری علی وجہہ، یعنی میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھتا، گویا ایسا معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان حضرات یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہ حقیقت بین یعنی حقیقت دیکھنے والی تھی۔ حقیقت میں چہرہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے کہ چاند صرف رات میں چمکے، یہ چہرہ دن رات چمکے، چاند صرف 3 رات چمکے،
یہ چہرہ ہمیشہ دن رات چمکے، چاند جسموں پر چمکے، یہ چہرہ دلوں پر چمکے، چاند نور ابدان یعنی جسموں کو نور دے، یہ چہرہ نور ایمان دے، چاند گٹے برے، یہ چہرہ گٹنے سے محفوظ رہے، چاند کو گرن لگے، یہ کبھی نہ گہے، چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا، بلکہ واقعہ یوں ہی ہے۔ چاند دیکھ کر کسی نے ہاتھ نہ کاٹے، حسن یوسف دیکھ کر زنان مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور حسن یوسف سے حسن محمد بہت افضل ہے۔ لہٰذا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مختصر وضاحت: مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف دیکھا تو بے اختیار ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، جبکہ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہی ایسا ہے کہ عرب کے جوان آپ کے نام پر اپنے سر کٹا رہے ہیں اور تا قیامت کٹاتے رہیں گے۔ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پارٹ نمبر 2 میں کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔